اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشید حق ٹی وی 123 چینل کے معزز ناظرین، آپ کو رشید احمد خان کی طرف سے عقیدت برا سلام پہنچے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کس طرح بگڑتا ہے؟ آج ہمارے جو یہ ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ معاشرے میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کے بگڑنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آج چند وجوہات میں آپ کے سامنے گزار کروں گا، اور آپ کو لگے گا کہ یہ جو میں گزارشات پیش کر رہا ہوں یہ بالکل ہمارے ارد گرد سب رونما ہو رہا ہے، اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے چشم پوشی اختیار کی ہے اور ہم لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تو اس کو اگر ہم نظر انداز کریں گے تو معاشرہ اسی طرح بگڑتا جائے گا۔ اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے نا کوشش کرنا ہے۔ آخر میں بتائیں گے، پہلے تو ان وجوہات کو، پہلے تو مرض معلوم ہو جائے، پھر علاج کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلے مرض کیا ہے؟ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کیسے اجڑتا ہے، کیسے بگڑتا ہے، کیسے وہ جرائم پیشہ لوگوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، کیسے وہ شریفوں کے لیے رہائش کے قابل نہیں رہتا؟ آئیے ذرا ہم آپ کو ایک جھلک دکھا دیتے ہیں، کچھ اسباب اور عوامل گنوا دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح و تربیت سے غفلت برتتے ہیں، نمبر 1 کی ہو گیا۔ نمبر 2، جب آپ کو یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ آپ کی اولاد زندگی کیسے گزر رہی ہے اور ان کے شب و روز کے مشاغل کیا ہیں۔ نمبر 3، جب آپ معاشرے میں پیدا ہونے والی برائیوں اور جرائم سے چشم پوشی کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کی اصلاح اور روک تھام کی فکر نہیں کرتے۔ نمبر 4، جب آپ محلے میں گھروں کے باہر بیٹھے جوانوں کو گپے ہانکتے، گانے سنتے، فلمیں دیکھتے، اور آتی جاتی گھروں سے نکلتی اور داخل ہوتی بہنوں اور بیٹیوں کو تاڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن انہیں برداشت کرتے جاتے ہیں۔ نمبر 5، جب آپ معاشرے میں نشہ کرتے اور نشہ اور چیزیں فروخت کرتے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ نمبر 6، جب آپ اپنے محلے میں دیگر جگہوں سے آتے آوارہ لوگوں کو دوسروں کے گھروں کے باہر بیٹھے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے ماتھے پر تشویش کے بل نہیں آتے۔ نمبر 7، جب آپ کے محلے میں نمازوں کے اوقات میں لوگ نماز ترک کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آپ انہیں نماز کی دعوت نہیں دیتے۔ نمبر 8، جب آپ معاشرے میں جاری دینی، تربیتی اور اصلاحی سلسلوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اور ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کی اہمیت تسلیم نہیں کرتے، ان کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کرتے رہتے ہیں، اور آپ ان چیزوں کو فضول سمجھتے ہیں، جو لوگ اس کی جو ہے نا ان برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ اس کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، جب آپ خود بھی برائیوں کی سنگینی اور اچھائیوں کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ نمبر 10، جب آپ کو اس پر تشویش لاحق نہیں ہوتی کہ آپ معاشرے میں نوعمر لڑکے اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں اور لوگوں کے ساتھ کیوں دوستیاں لگاتے ہیں۔ نمبر 11، جب آپ کو اس پر پریشان نہیں ہوتی کہ معاشرے میں خیر کے کاموں کے مقابلے میں شر اور برائی کے کام کیوں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ نمبر 12، جب آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ تعلیمی اداروں کے آنے جانے کے اوقات میں راستوں اور گلی کوچوں میں جگہ جگہ لوگ کیوں بیٹھے نظر آتے ہیں اور ان کی وجہ سے گزرنے والی طالبات کو کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور آپ اس بات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو نمبر 13، جب آپ کو معاشرے میں بڑھتی بے پردگی اور بے حیائی پر کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہوتا۔ نمبر 14، جب آپ گیس، پانی اور بجلی جیسی ضروریات کے مسائل حل کرنے کے لیے تو لوگوں کو جمع کرنے اور اس کے لیے کمیٹیاں بنانے کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن معاشرے سے ان برائیوں کا جو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے اور ذکر کیا ہے، اور یہی جو ہے نا آپ جو اور
آپ گیس، پانی، بجلی جیسی ضروریات کے مسائل حل کرنے کے لیے تو لوگوں کو جمع کرنے اور اس کے لیے کمیٹیاں بنانے کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن معاشرے سے برائیوں کے خاتمے، جرائم کی روک تھام اور ان کی اصلاح و تربیت کے لیے لوگوں کے جمع ہونے اور کمیٹیاں بنانے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ نمبر 15 اور آخری جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ جب آپ کو یہ فکر پریشان نہیں کرتی کہ ایک مومن ہونے کے ناطے آپ پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کس قدر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو بھائی، اور اس طرح کی کئی اور ساری باتیں ہیں جو معاشرے کو بربادی اور بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہے، ان کا حل صرف یہی ہے کہ اپنی ذات سے لے کر معاشرے تک برائی کو برداشت کرنا، اس سے چشم پوشی کرنا اور اس کی اصلاح و خاتمے کی فکر نہ کرنا، بس یہی اس کا خلاصہ ہے، اور یہی ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس سے جو ہے نا ہم گزر رہے ہیں، اور یہی جو ہے نا اسی وجہ سے معاشرے بگڑتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا، کیونکہ کوئی بھی برائی جو ہے اگر بیماری جو ہے نا پہلے جو ہے نا سٹیج میں جو ہے نا اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کا علاج کر لیا جائے تو وہ جو ہے نا بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر بروقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر جو ہے نا وہ بیماری ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ نہ کرے کینسر بن جاتی ہے، اور پھر اس کا جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ کینسر پھر لا علاج ہوتا ہے۔ اسی طرح معاشرے بھی جو ہے نا اسی رویوں کی وجہ سے اور انہی وجوہات کی بنا پر جو ہے پھر وہ ایسا بگڑتی ہیں کہ پھر وہ بگاڑ جو ہے نا ایک جو ہے نا تناور درخت بن جاتا ہے، پھر اس درخت کو جو ہے نا کوئی طوفان وغیرہ اور کوئی جو ہے نا سیلاب وغیرہ سے بھی وہ نہیں ہٹتا۔ اسی طریقے سے پھر ہم لاکھ کوشش کے باوجود اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر وہ ہٹتا نہیں ہے اور پھر وہ جو ہے نا ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس سے پہلے کہ ہمارے معاشرے اتنے مزید بگڑ جائیں کہ پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے نا ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اور اس کے لیے اپنے محلے کی سطح پہ، اپنے مساجد کی سطح پہ، اپنی ٹاؤن کی سطح پہ ایک مؤثر اور معزز لوگوں کی کمیٹی بنائی جائے، اور پہلے ان لوگوں کو پیار، محبت اور حکمت سے سمجھایا جائے جو اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں اور اس طرح کی برائیوں میں جو ہے نا خود لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے بچوں کو بھی اس میں لگا رہے ہیں۔ کوئی نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو کرتے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے نا اگر اس کو بروقت روک لیں گے تو پھر جو ہے نا وہ آپ کے لیے وہ جو ہے نا اس سے پھر جو ہے نا خلاصی ممکن ہو جائے گی، ادروائز جو ہے بعد میں جو ہے وہ پھر بڑے پرابلمس کریٹ ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ پرابلم جو ہے بہت بڑے جو ہے نا آپ کے لیے ایک مسائل بن جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے سٹیج پہ اس کے جو ہے نا بیماری کو پکڑ کے اور اس کا علاج کیا جائے، اور جو ہے نا ان کمیٹیوں کے ذریعے اگر پھر بھی وہ سمجھ نہیں آتی ان کو، یا وہ اپنے آپ کو لازمی نہ سمجھتے ہیں، تو پھر میرے دوست بزرگوں اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پھر قانونی طور پر جو ہے نا اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور قانون کا سہارا لے کے اپنے محلوں سے اور اپنے علاقوں سے ایسے جرائم پیشہ افراد کو جو ہے نا قلع قامہ کریں، تاکہ ہمارے بچے اور ہمارا علاقے جو ہے نا وہ اس سے بچے رہیں۔ تو یہ ایک اہم ویڈیو تو جو میں نے آپ کے سامنے گزار کی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہے اور پسند آئی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور وہ بھی اس کے لیے عملی اقدامات کر سکیں۔ اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور ہم ایک دوسرے کو اور اپنے معاشرے کو اسی طریقے سے ایک دوسرے کے تعاون سے اس کو جو ہے نا ایک مثالی اور جو ہے نا معاشرہ بنا سکیں۔ انشاءاللہ جو ہے نا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔